السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم مشاہدین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، اور میری دعا قبول فرما۔ آج البصر کی جامع مسجد میں شیخ صالح المحمید حفظ اللہ نے نماز کی خصوصیات پر جو جمعہ کا خطبہ دیا ہے، اس کی ترجمانی کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا، نماز کی خصوصیت کا اور تمام عبادات کے درمیان نماز کو جو امتیازی شان حاصل ہے، یہ بردرجہ عتم معلوم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز گفتگو کے لیے سب سے افضل موضوع ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے عظیم عمل ہے، اور اللہ سے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تمام عبادات کے درمیان اس کا درجہ بہت بلند اور اسے بہت ساری عظیم خصوصیات حاصل ہیں، جو دیگر دینی امور سے نماز کو ممتاز کرتی ہیں۔ جس قدر بندے کو نماز کی قدر و منزلت کا احساس ہوگا، علم ہوگا، شعور ہوگا، اسی قدر بندہ نماز کا اہتمام کرے گا، نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، نماز کی بہت ساری خصوصیات میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نماز معراج کی اس عظیم رات میں فرض کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو 7ویں آسمان پر ملاقات کے لیے بلایا اور آپ سے ہم کلام ہوا، اور بلا واسطہ آپ سے گفتگو کی، اور نماز کا تحفہ آپ کو عطا کیا، نماز فرض کیا۔ جبکہ دین کے باقی سارے امور وحی کے ذریعے انجام پائے، یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اترے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اس زمین پر۔ لیکن نماز کو جب فرض کرنا ہوا تو 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا اور بلا واسطہ آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ہمارے جو بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں۔ میری یہ نئی آئی ڈی ہے،
اس سے بہت کم لوگ جڑے ہوئے ہیں. دوسروں کو جوڑنے میں اور دعوت و تبلیغ کے اس مشن میں ہمارا تعاون فرمائے. جب شب معراج سے لوٹے تو یہ پانچوں نماز لائے تحفہ ساتھ پیغمبر ہمارے واسطے. نماز کی دوسری خصوصیت، نماز جب پہل فرض ہوئی تو دن اور رات میں 50 وقت کی نماز تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اس میں تخفیف کیا، اسے کم کیا اور 5 نمازیں فرض کی. تخفیف ہی نہیں کیا بلکہ 5 نمازوں کو 50 نمازوں کے برابر قرار دیا. بندہ 5 نمازیں پڑھے 50 وقت کی نماز کا اجر اسے ملے گا. دن رات میں جب آپ 5 نماز پڑھتے ہیں تو آپ 5 نہیں گویا کہ 50 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے نماز کے بارے میں کہ وَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 نمازوں کے برابر ہم تمہیں اجر دیں گے. یہ خصوصیت صرف اور صرف نماز کو حاصل ہے، کسی اور عبادت کو نہیں. نماز کی تیسری خصوصیت، یہ نماز پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں کا حصہ رہی ہے. تمام انبیاء نمازیں پڑھتے تھے، ان کے امتی نمازیں پڑھتے تھے. یہ نماز کی بہت بڑی خاصیت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بارہا کیا. حضرت ابراہیم کے ذکر میں فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تاکہ یہ نماز ادا کرے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند رکھ. حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور نماز قائم کرو. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی. حضرت زکریا کے بارے میں ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. تو پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ نماز رہی ہے. یہ نماز کی بہت بڑی خصوصیت اور نماز کا بہت بڑا امتیاز ہے. یہ نماز کی چوتھی خصوصیت، قیامت کے دن سب سے پہلے دین کے سارے معاملات کو، سارے امور کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقاص صاحب ذرا شیئر کر دیں، اس آئی ڈی میں بہت کم لوگ جڑے ہوئے ہیں، شیئر کر دیں. تو نماز کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر نماز صحیح رہی تو مرحلہ آسان ہے، اگر نماز میں کمی نکلی تو معاملہ بہت مشکل ہے، سارے اعمال خراب نکلیں گے.
ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست رہی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ نماز کی 5ویں خصوصیت، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری، ایک مسلمان کا پہلا فریضہ توحید کے بعد نماز کا ہے۔ مکی زندگی میں توحید کے بعد سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، باقی دینی امور مدینہ میں مشروع ہوئے، لیکن ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد پہلی فرضیت نماز کی ہوئی۔ اور کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد نماز کی ایک خاصیت ہے کہ سب سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو ان سے کہا کہ اے معاذ، انک تاتی قوما اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ، تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، تمہاری پہلی دعوت توحید کی ہو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ، اگر وہ توحید مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، اگر وہ توحید مان لیں تو پہلی بات جو ان کو بتاؤ کہ ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے دن اور رات میں۔ نماز کی 6ٹھی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا نام ایمان رکھا ہے قرآن پاک میں، یعنی ایمان نماز ہے اور نماز ایمان ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں خانہ کعبہ کی طرف پڑھنے لگے۔ بیت المقدس پڑھنے والوں میں سے بہت سارے لوگ جو وفات پا گئے، صحابہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ نماز ایمان کا ترازو ہے، نماز ہی سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، نماز ہی سے اسلام کا پتہ چلتا ہے، اور نماز ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نمازوں کی پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات ہوگی قیامت کے دن۔ حفیظ اللہ صاحب ذرا سا شیئر کر دیجئے، میری نئی آئی ڈی ہے۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کا پابند نہیں تو یہ نماز اس کے لیے نہ تو روشنی ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ نماز نہیں تو دین نہیں، یہ خصوصیت صرف نماز کو حاصل ہے۔ نماز کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار خیر و بھلائی اور اعمال صالحہ کا حکم دیتے ہوئے نماز کا خصوصی ذکر کیا۔
حالانکہ خیر و بھلائی میں، اعمال صالحہ میں نماز داخل ہے، لیکن اس کے باوجود جب جب خیر و بھلائی کا اور نیک عمل کا حکم دیا، نماز کا الگ سے ذکر کیا۔ یہ نماز کی خصوصیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ بھلائی کے کام کرو اور نماز قائم کرو۔ بھلائی کے کام میں نماز داخل ہے، لیکن نماز کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ نماز کی 8ویں خصوصیت کہ دیگر ساری عبادات، روزہ سال بھر میں ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ سال بھر میں ایک بار فرض ہے، حج عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، لیکن نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، 30 دن نہیں بلکہ دن اور رات میں 5 بار نماز فرض ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی۔ نماز کی 9ویں خصوصیت، نماز بندے پر ہر حال میں فرض ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز سے چھٹکارا نہیں، شاذ و نادر کچھ حالات کو چھوڑ کر، جیسے حائض عورت ہے، کوئی غیبوبہ میں چلا جائے کافی دنوں تک، تو نماز ہر حال میں بندے پر فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے، مرد ہو کہ عورت، آزاد ہو کہ غلام، مالدار ہو کہ غریب، بیمار ہو کہ صحت مند، مسافر ہو کہ مقیم، تمام پر فرض ہے۔ اہل اعذار پر تھوڑی تخفیف ہے لیکن ساقط نہیں ہے، جبکہ دوسری عبادات دیکھیں، حج غریب کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ غریب کے لیے نہیں ہے، طاقت نہیں تو روزہ نہیں ہے، اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن نماز ہر حال میں ہر شخص پر فرض ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے، نماز کا مقام ہے۔ یہ نماز کی 10ویں خصوصیت، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو یہ مقام دیا ہے، نماز کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ شرط لگا دی ہے کہ نمازی انتہائی قابل احترام حالت میں نماز پڑھے، باعزت حالت میں نماز پڑھے، صاف ستھرے لباس میں، صاف ستھری جگہ پر، صاف ستھرے کپڑے میں، زینت کے لباس میں، چھوٹے بڑے حدث سے پاک ہو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو، ایک خاص انداز میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ اہتمام کسی عبادت کو حاصل نہیں، نہ روزہ کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ کسی چیز کو، نہ تلاوت کو، نماز کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس انداز سے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی 11ویں خصوصیت کہ نماز کے لیے حکم ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو تو نماز میں نماز کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نماز میں ہے تو بس نماز، اس کا پورا جسم نماز میں، سارے اعضاء نماز میں، جوڑ جوڑ نماز میں،
آنکھیں نماز میں، دماغ نماز میں، ہاتھ نماز میں، پیر نماز میں، زبان نماز میں، فکر نماز میں، حرکتیں نماز میں، پورا کا پورا وجود آپ کا نماز میں ہونا چاہیے، نماز سے ہٹ کر کے کچھ نہیں۔ دوسری کسی عبادت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے دیتے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت کرتے کرتے کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں صرف نماز پڑھیں گے اور کچھ نہیں۔ جس قدر آپ نماز میں ہوں گے اسی قدر آپ کو ثواب ملنا ہے، نماز سے جس قدر غافل ہوں گے اتنا کٹ ہو جائے گا نمبر آپ کا۔ نماز کی 12ویں خصوصیت، نماز ایک خاص عبادت ہے جو 7 سال کے بچے کو بھی سکھانے کو حکم دیا، اور یہ حکم ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرے۔ حالانکہ شریعت بلوغ کے بعد لاگو ہوتا ہے، آدمی بالغ ہونے کے بعد مکلف ہوتا ہے، شریعت کے کسی حکم پر بچے کی پٹائی نہیں کی جائے گی، لیکن نماز 7 سال کے حکم سے، کوئی اور چیز نہ روزہ نہ حج نہ کچھ نہیں، صرف نماز کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ 7 سال کی عمر سے اسے نماز کا حکم دیا جائے گا۔ 10 سال میں اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ حدیث ابو داؤد، مسند احمد کی علامہ البانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اور اسے صحیح الجامع صغیر میں ذکر کیا۔ نماز کی 13ویں خصوصیت، یہ نماز تمام قولی عبادات کا جامع ہے۔ زبان سے جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نماز میں تمام چیزیں شامل ہیں، اور کسی عبادت میں یہ چیز نہیں ہے۔ قولی عبادت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، وہ ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر ہم نماز میں کہتے ہیں۔ تحمید، الحمدللہ ہم نماز میں کہتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، تحلیل، لا الہ الا اللہ، نماز کے لیے اذان جب دی جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں۔ تحیات میں بیٹھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تسبیح زبان کی عبادت ہے، ہم نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، زبانی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ توبہ استغفار زبانی عبادت ہے، ہم نماز میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ درود و سلام بھیجنا حکم ہے، یہ ہم نماز میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادت ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز تمام قولی عبادات کا جامع ہے۔ یہ خصوصیت صرف نماز کو حاصل ہے اور کسی عبادت کو نہیں۔ یہ نماز کی 13ویں خصوصیت ہے۔ ارشاد صاحب شیئر کر دیجئے۔ نماز کی 14ویں خصوصیت، نماز ہی وہ خاص عبادت ہے جس کی ادائیگی کے وقت بندہ ادھر ادھر نہیں دے سکتا، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا، ہنس نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا، جبکہ روزہ کے علاوہ تمام عبادات کرتے وقت آپ کھا پی سکتے ہیں، اور حالت روزہ میں بھی آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، حج میں دیکھ سکتے ہیں، طواف میں دیکھ سکتے ہیں،
قرآن پڑھنے میں دیکھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن نماز وہ خاص عبادت ہے جس کا اس قدر اہتمام کیا گیا کہ نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے، نہ کسی سے بول سکتے، نہ ہنس سکتے، مسکرا سکتے، نہ کوئی چیز کھا پی سکتے. نماز کی 15ویں خاصیت کہ نماز باجماعت فرض کی گئی. صف بنا کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، ایک امام کے انڈر میں نماز پڑھنی ہے، اس کی آواز میں آواز ملا کر کے، اس کے اٹھنے پر اٹھنا ہے، جھکنے پر جھکنا ہے، سجدے پر سجدہ کرنا ہے، شروع کرنے پر شروع کرنا ہے، ختم کرنے پر ختم کرنا ہے. یہ خصوصیت کسی عبادت کو حاصل نہیں، نہ روزے کو، نہ تلاوت کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ حج کو. یہ صرف نماز کو حاصل ہے کہ صف بستہ ہو کر کے جماعت کے ساتھ ایک امام کے انڈر میں اس کی حرکت پر حرکت کرتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنی ہے. یہ صرف نماز کو یہ مقام اور بلندی حاصل ہے. نماز کی 16ویں خصوصیت، نماز وجوباً دن میں بھی فرض ہے اور رات میں بھی فرض ہے. یعنی نماز کا مقام یہ ہے کہ دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں فرض کی، کچھ نمازیں رات میں بھی فرض کی. 3 نماز ہم دن میں پڑھتے ہیں، 2 نمازیں رات میں پڑھتے ہیں. جبکہ اور روزہ ہے تو دن میں رکھنا ہے، رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن نماز دن میں بھی پڑھنی ہے، رات میں بھی پڑھنی ہے. حج چاہے تو آپ سارا کام دن میں کریں، مینا کی مبیت البتہ واجب ہے، چاہیں حج کے سارے کام آپ رات میں کر لیں. لیکن نماز سارا کا سارا آپ رات میں نہیں پڑھ سکتے. نماز آپ کو دن میں بھی پڑھنی ہے، رات میں بھی پڑھنی ہے. یہ نماز کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے. جبکہ دیگر عبادات یا تو دن میں ہیں یا رات میں، یا پھر اختیاری طور پر ہیں کہ چاہے دن میں ادا کریں چاہے رات میں. مگر یہ نماز 3 وقت دن میں، 2 وقت رات میں فرض ہے. نماز کی 17ویں خصوصیت، یہ نماز مشروع ہے خوشی میں جیسے عیدین کی نماز، غمی میں جیسے موت کے وقت جنازہ، خوف میں جیسے کسوف اور خسوف، چاند گرہن، سورج گرہن، قحط سالی میں استسقاء، کسی اہم معاملے میں شک و شبہ ہو جائے تو نماز استخارہ. ہر وقت نماز، ہر اہم موقع پر نماز. جبکہ یہ مقام کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے. کہ صاحب خوشی میں روزہ ہے، غمی میں حج ہے، خوف میں تلاوت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مقام صرف نماز کو حاصل ہے کہ ہر خاص موقع پر ایک نماز ہے. نماز کی 18ویں خصوصیت، جب ہم کسی کا تزکیہ کرتے ہیں، کسی کو اچھا بتانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یا سوال کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں. یہی سوال آتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. تو کسی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، کسی کا تزکیہ کرنے کے لیے نماز کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. خود صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے جس میں ایک آدمی نے تقسیم مال کے وقت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈریے، اس پر خالد بن ولید نے اسے قتل کرنا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، قتل مت کرو، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ نماز نے اس کو قتل سے بچا لیا۔ جب آپ حملے کا حکم دیتے تھے تو کہتے تھے کسی بستی کے پاس جاؤ تو وہاں رک کر کے دیکھو اذان ہو رہی ہے کہ نہیں، یعنی گویا کہ اگر وہاں پر نمازی ہیں تو وہاں حملہ نہ کیا جائے۔ تو نماز تزکیہ کے لیے کافی ہے، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ نماز کی 19ویں خاصیت دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک دیندار آدمی جب بگڑتا ہے تو دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، سب سے آخر میں جو چیز چھوڑتا ہے وہ نماز چھوڑتا ہے، سب سے پہلے وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ لیکن ایک بگڑا ہوا بندہ جب سدھرتا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ دیندار جب بگڑتا ہے تو آخر میں نماز چھوڑتا ہے، اور بگڑا ہوا آدمی جب سدھرتا ہے تو سب سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت، نماز کا مقام، نماز کی بلندی اور نماز کی عظمت پر دلیل ہے۔ کسی اور عبادت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ نماز کی 20ویں خاصیت، نماز کا مقام وہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان فارق ہے، شرک اور توحید کے درمیان فارق ہے۔ یہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ تو نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ مقام نماز کو حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم، اس کے باوجود آپ نے حکم دیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کا کسی کو کہہ دوں اور ان لوگوں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور لکڑیاں جمع کروا کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ مقام صرف نماز کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کی اس قدر اہمیت، اس عظمت اور اسلام میں اس کے اتنے بڑے مقام و منزلت کے باوجود آج ہم میں بہت سارے مسلمان کے دلوں سے نماز کا مقام و مرتبہ گھٹ گیا۔ وہ نمازوں سے غافل ہیں، معمولی باتوں کی وجہ سے، معمولی چیزوں سے وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ یہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے بارے میں جانتے نہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنن کیا ہیں، دعائیں کیا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، تحیات یاد نہیں ہے، سجدے کی دعا نہیں معلوم، رکوع کی دعا نہیں معلوم۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، آؤ نماز کے مقام کو سمجھو، نماز کا اہتمام کرو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ اسأل اللہ عز وجل باسمائہ الحسنی وصفاتہ العلیٰ ان یجعلنا اجمعین وذریاتنا من المقیمین الصلاة وان یصلح لنا شاننا کلہ تبارک و تعالی سمیع الدعاء وهو اہل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوکیل آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔